اس کی آنکھیں اور اس کا لباس یاقوت کی طرح کا تھا۔ وہ یاقوت کی منگیتر تھی۔ پھر وہ لڑکی یا شاید چڑیل جس کا نام یاقوت نے پہلی ملاقات میں روشنی بتایا تھا، وہ چڑیل یاقوت کی محبوبہ کے پاس آئی اور اس نے کچھ پڑھ کر اس کی جانب پھونک ماری تو یاقوت کی محبوبہ بالکل ساکت ہو گئی۔ اگلے منظر میں اس کو قبر میں دفنایا جا رہا تھا اور پھر میں نے آنکھیں کھول دی تھی۔ ہر بات واضح ہو چکی تھی۔ وہ چڑیل روشنی جس کا صرف نام ہی روشنی تھا، وہ خود تو اسے اندھیرے سے بھی بدتر تھی۔ اس نے یاقوت کی محبوبہ کے ساتھ ایسا کیا تھا صرف حسد کی بنا پر، اس لیے اس نے ایک لڑکی کو زندہ قبر میں بھی دفنا دیا تھا۔ وہ لڑکی بے وفا نہ تھی، با وفا تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ابھی تک وہ لڑکی اس قبر میں زندہ کیسے تھی؟ کیا معمہ تھا یہ؟ میں حصار سے نکل آیا اور یاقوت کو 3 بار بلایا تو وہ میرے سامنے آ گیا۔ کیا ہوا حمین؟ تمہیں سب پتہ چل گیا کیا؟ یاقوت نے بہت امید سے مجھ سے پوچھا اور میں اسے ساری بات بتانے لگا تو اس کا منہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ روشنی اس حد تک جا سکتی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت روشنی پر غصہ کرنے سے زیادہ ضروری اور باتیں بھی ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کا چہرہ کیوں نہ دیکھ سکا تھا، کیوں اس کے منہ کے سامنے سیاہ دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس بات کا جواب تو اب ہمیں وہ خود دے گی، کیونکہ ہم ابھی اسی وقت یہ قبر کھود کر اسے باہر نکالنے والے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قبر کھودنے کا سن کر ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حمین، تم نے آخری حد تک میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یاقوت کے لہجے میں شکوہ اتر آیا تھا۔ لیکن اگر تم خوفزدہ ہو تو تم جا سکتے ہو۔ تم نے ویسے بھی اب تک بنا کسی مفاد کے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ شکریہ کا لفظ بہت کم پڑ جاتا ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہا اور چلو اس قبر کو کھودنا شروع کرتے ہیں۔ یاقوت نے وہاں سے درخت سے موٹی موٹی لکڑیاں توڑیں اور ہم نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں قبر کھل چکی تھی اور پھر ہم بہت مشکل سے سلیں ہٹانے لگے اور یاقوت نے اس لڑکی کو قبر سے باہر نکالا اور غالباً وہ ابھی تک سکتے میں تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کے منہ سے کفن ہٹایا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کفن اس کے منہ سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے لگا وہ کفن میرے منہ پر پڑ گیا ہے۔ یوں لگا جیسے ہر شے ساخت ہو گئی ہو، قبرستان میں لگے ہوئے بھاری درخت مجھ پر آن گرے ہوں، کیونکہ کفن میں لپٹا ہوا وجود میرے سامنے تھا۔ وہ میری رگ جان سے بھی قریب تھا۔ وہی تو تھی میرا پہلا پیار، میری پہلی چاہت اور میری پہلی تمنا۔ وہی تو تھی جس کی وجہ سے میں حفصہ کے خوابوں کو سہارا نہ دے سکا تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو گئی ہے، مگر یہ نہ پتا تھا کہ وہ منو مٹی تلے بھی چلی گئی ہے، اور وہ بھی زندہ۔ یا میرے رب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو یاقوت نے مجھے نہ روکا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ سعدیہ کو میں اپنے کالج ٹائم سے جانتا تھا۔ وہ پہلے ہمارے پڑوسی تھے اور اس کے بعد دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ محبت نہیں، اسے عشق کرتا تھا۔ پاگلوں کی طرح اسے پوچھتا تھا۔ اس سے اتنی مرتبہ اظہار کیا تھا میں نے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ پھر وہ لوگ دوسرے علاقے میں چلے گئے اور اس نے مجھ سے میسج پر بھی رابطہ کرنا ترک کر دیا تھا۔ اور کچھ عرصے بعد اس کی شادی کا کارڈ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اس کی شادی رکوانے کی، مگر میں اس وقت 19 سال کا ایک بیوقوف سا لڑکا تھا اور وہ کسی اور کی ہو گئی تھی۔ بہت اذیت سہی تھی میں نے، اور اس اذیت نے مجھے بہت بہادر بنا دیا تھا۔ اور آج میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودی تھی۔ کیا وہ واقعی اس جن یاقوت سے پیار کرتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جن ہے؟ میں گھر آ گیا تھا اور اپنے بستر پر کروٹ بدل رہا تھا۔ مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر تو دل جیسے آگ پر رکھا ہوا برف کا گولا بن جاتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ تھی۔ وہ اذیت جو میں نے 2 سال پہلے اٹھائی تھی، آج دوبارہ اس سے گزر رہا تھا۔ لیکن سعدیہ 2 سال سے اس بند قبر میں زندہ کیسے تھی؟ یہ کیسا معمہ تھا جو کسی صورت میں حل نہیں ہو رہا تھا؟ میں بستر پر کروٹ بدل رہا تھا، مگر دل کو کسی لمحے قرار نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں سمجھا کہ یاقوت ہوگا، مگر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں یاقوت کی منگیتر کھڑی تھی، جسے میں نے اپنے عمل کے بعد تصور کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ حمین، تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ میں سب جانتی ہوں کہ تم اس آدم ذاتی سعدیہ کی محبت میں گرفتار ہو، اور میرا محبوب جو کہ اب تمہارا دوست بن چکا ہے، وہ بھی اس پر مر مٹا ہے۔ وہ یہ بات بھول چکا ہے کہ وہ ایک آدم ذاتی ہے۔
اب کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ میں نے لیٹے لیٹے کہا اور اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ سب برباد ہو گیا ہے، یاقوت یہاں آنے والا ہے، میرے ساتھ چلو تم، یہاں ہمارا بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ روشنی کا لہجہ چکنا ہو گیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تم لوگوں کے مسئلے ہیں اور میں ان سے دور رہنا چاہتا ہوں، تم یوں نہیں مانو گے۔ روشنی نے اتنا کہا اور آگے بڑھی اور میری کلائی پکڑ لی تو میرے جسم کو زور سے جھٹکا لگا اور سیکنڈ کی 1000ویں حصے میں اپنے گھر سے میلوں فاصلے پر ایک جزیرے پر تھا۔ میں ایک گھنے جنگل میں تھا اور مجھے پانی کے جھرنوں اور سمندر کی لہروں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک جزیرہ ہے۔ میرے سامنے روشنی کھڑی تھی۔ کیوں لائی ہو مجھے یہاں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور وہاں یاقوت آنے والا تھا، روشنی ٹھنڈے لہجے میں بولی، اور صرف تم اپنی بات کرنے کے لیے مجھے یہاں لے آئی ہو؟ میں آس پاس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہماری دنیا ہے، وہ دنیا جس سے میرا اور یاقوت کا اپنی پیدائش سے تعلق ہے۔ ہم یہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ تو کوئی ویران جزیرہ ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاں یہ جزیرہ ضرور ہے، لیکن ویران نہیں ہے۔ اس میں اس وقت ہزاروں جنات تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ تم انہیں دیکھ سکو۔ مجھے فضول میں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ناک سے گویا مکھی اڑائی تھی۔ اچھا یہ دیکھو پھر، اتنا کہہ کر اس نے کچھ پڑھ کر اپنے ارد گرد پھونک ماری تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جزیرہ مختلف قسم کے لوگوں سے بھر گیا تھا۔ ان میں کچھ تو یاقوت اور روشنی کی طرح پیارے تھے اور کچھ تو بہت ہی زیادہ خوفناک اور بھیانک تھے، اور کچھ تو لباس کی قید سے بالکل ہی آزاد تھے، اور ان کے سیاہ اور سرخ لمبے ترنگے جسم بھیانک قسم کے لگ رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر ڈر سا گیا تھا، نہ جانے میں کیوں ان جنات میں پھنس گیا تھا۔ روشنی نے پھر وہی ورد پڑھ کر دم کیا اور وہاں پہلے جیسی ویرانی چھا گئی تھی۔ میں روشنی کی طرف دیکھنے لگا تھا، اس کے چہرے پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا تم اب میری بات سنو گے؟ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ ہاں بولو، مجھے کیوں لائی ہو یہاں؟ میں نے بدلِ نخستہ کہا۔ دیکھو ہومین، تم اب تک ہمارے بارے میں بہت کچھ جان چکی ہو، لیکن ابھی تمہیں کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملے، اور میرے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں۔ سعدیہ کی قبر کے کتبے سے اس کا نام کیسے مٹا تھا؟ میں نے پہلا سوال کیا۔ وہ میں نے تم لوگوں کے آنے سے پہلے مٹا دیا تھا۔ میں نے جب اپنے عمل میں ساری حقیقت جان لی تھی تو سعدیہ کے منہ کے سامنے سیاہ دھواں کیسا تھا؟ اس کا چہرہ کیوں نہ دیکھ سکا تھا میں نے تمہارے عمل سے پہلے ایک ایسا منتر پڑھ لیا تھا کہ تم سعدیہ کو نہ دیکھ سکو، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ سعدیہ وہی لڑکی ہے جس سے تم محبت کرتی ہو۔ اور سعدیہ کو اتنا عرصہ تم نے زندہ کیوں اور کیسے رکھا؟ ہومین، میں تمہیں سب کچھ شروع سے بتاتی ہوں۔ روشنی نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میرا اور یاقوت کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن یاقوت نے مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ اس نے مجھے چھوڑ کر ایک آدم زادی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے سعدیہ پر اپنی طاقتوں سے سکتہ طاری کر دیا تھا، اور لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کر اسے دفنا دیا تھا۔ مگر میں انسانوں کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سعدیہ کی قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیا تھا، ہوا کی آمد و رفت کے لیے۔ میں نے 2 سال اس آدم زادی کو اپنی طاقتوں کے بل بوتے پر زندہ رکھا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ یاقوت میری طرف لوٹ آئے، مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ یاقوت اس آدم زادی کو بے وفا سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اس کی طاقتوں نے اسے یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ آدم زادی زندہ ہے، مگر وہ کہاں ہے وہ یہ نہیں جان پا رہا تھا، کیونکہ میں نے پہلے ہی ایک بندش کی ہوئی تھی۔ اس بندش کی وجہ سے یاقوت کبھی نہیں جان سکتا تھا کہ اس کی محبوبہ زندہ قبر میں دفن ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب یاقوت میرے پاس لوٹ آئے گا، مگر ہائے محبت میں پالی ہوئی خوشگمانیاں، وہ وہاں آدم زادوں سے مدد مانگنے لگا تھا۔ اس نے اپنی محبت کی وجہ سے اپنے وقار کو دو پر لگا دیا تھا، لیکن آدم زاد ہم سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر یاقوت تم سے ملا، تم اس کا ساتھ دینے لگے، اور تم لوگوں نے بہت سچ بھی جان لیے تھے۔ میں نے تمہارے بارے میں اپنی طاقتوں سے جانکاری حاصل کی تھی، پھر پتہ چلا کہ تم بھی اسی لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ چلے کہ یاقوت کی محبوبہ اصل میں وہی لڑکی ہے جسے تم چاہتے تھے، کیونکہ یوں آدم زادی کو اور بھی ہمدردی مل جاتی، اور یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے سعدیہ کی قبر کے کتبے پر اس کا نام مٹا دیا تھا۔ میں نے اس لیے تمہارے عمل میں تمہیں سعدیہ کا منہ نہ دیکھنے دیا، اور اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ روشنی نے ایک ایک بات مجھے تفصیل سے بتا دی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔
یہی کہ میرا ساتھ دو گے یا میرے خلاف قدم اٹھاؤ گے؟ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اور تمہیں بھلا ایک انسان کے ساتھ کی کیا ضرورت ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سعدیہ کو لے کر ہماری دنیا سے بہت دور چلے جاؤ، لیکن پہلے یاقوت کو احساس دلاؤ کہ سعدیہ اس کے لیے نہیں بنی، تمہارے لیے بنی ہے۔ اس کے لیے میں ہوں، صرف میں اور تم اب کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تمہیں میں تمہاری دنیا میں دوبارہ چھوڑ کر آتی ہوں، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے۔ تم سوچ لو کہ تم میرا ساتھ دو گے تو اپنی کوئی بھی محبت دوبارہ پا سکو گے۔ روشنی نے اتنا کہا اور میری کلائی کو ایک بار پھر سے پکڑا۔ پہلے کی طرح مجھے ایک جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے میں اپنے کمرے میں تھا۔ روشنی مجھے ہزاروں فکروں میں غلطاں چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں آج اتنے دنوں کے بعد یونیورسٹی آیا تھا، مگر کسی بھی چیز میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، بس ہر لمحہ سعدیہ کا خیال آ رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں بہت مشکل سے اس غم سے نکلا تھا، اور اب ایک بار پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ عجیب قسم کی حالات میں پھنس گیا تھا۔ تو آج رات روشنی دوبارہ آنے والی تھی، مجھے اسے اپنے فیصلے کے بارے میں بتانا تھا۔ بے شک میں سعدیہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں سعدیہ کو کوئی بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ میرے لیے سعدیہ کی خوشی ہر شے پر مقدم تھی، اور میں اپنے دوست یاقوت کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن میں اس دل کا کیا کرتا جس نے ہر لمحہ ہر پل صرف سعدیہ کو دیکھا تھا، صرف اسے چاہا تھا، صرف اسے پانے کی تمنا کی تھی۔ میں کیسے اپنی محبت کا تحفہ اپنے دوست کو دے دوں؟ آج مجھے اپنے محبوب اور اپنی محبت میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ اگر محبت کو چنا تو اپنے محبوب کی خوشی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دینی ہوگی، اور اگر اپنے محبوب کو چنا تو اپنی خوشی کے لیے مجھے اپنے آپ سے اس کی محبت کی قربانی لینی ہوگی۔ اور یہ انتخاب کتنا مشکل ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے۔ جیسے تیسے کر کے یونیورسٹی میں دن گزرا اور 3 بجے گھر واپس آ گیا، کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں گھس گیا، دروازہ بند کیا اور یاقوت کو 3 بار پکارا۔ وہ میرے سامنے تھا، اور آج کل اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس کی ساری اداسیاں غائب تھیں، اور شاید اس کی اداسیاں میری طرف ٹرانسفر ہو گئی تھیں۔ یاقوت آگے بڑھا اور میرے گلے لگ گیا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ہومین، میں بہت خوش ہوں، تم نے میری زندگی میں نئے رنگ بھر دیے ہیں، میں تمہارے احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤں گا؟ یاقوت میرے گلے سے لگا ہوا تھا اور یہ سب کہہ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے مجھے چھوڑا، یوں جیسے اسے کسی انہونی کا احساس ہوا ہو۔ وہ ارد گرد چل کر اپنی ناک کو سکیڑ کر کچھ سونگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز جیسے کسی اندھے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہاں اور کون آیا تھا ہومین؟ کون آیا تھا؟ کیا مطلب؟ یہاں تمہارے علاوہ کون آ سکتا ہے بھلا؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھ سے جھوٹ بولو گے ہومین؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں میرے علاوہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوق آتی ہے۔ مجھے بتاؤ کون آیا تھا؟ کیا روشنی؟ کہیں وہ ایک مرتبہ پھر تو میری سعدیہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی؟ یاقوت درست اندازے لگا رہا تھا، اور ان لمحات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کس کو چننا ہے، محبوب کو یا محبت کو۔ یاقوت، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے، میں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے تکنے لگا، اور میں اسے سب کچھ سچ سچ بتانے لگا، اپنی اور سعدیہ کی محبت سے لے کر روشنی سے ملاقات تک، سب کچھ۔ وہ چپ چاپ مجھے سنتا رہا، اور میں بولتا رہا، جو تم ہو وہ انسان جس کے بارے میں مجھے سادگر نے بتایا تھا کہ اسے یک طرفہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لینے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا، مگر تمہارے مجھ پر بے شمار احسان ہیں، اور آج وہ احسان اتار رہا ہوں تمہاری جان بخش کر۔ اور رہی اس روشنی کی بات، تو آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس کی وجہ سے میری سعدیہ قبر میں قید رہی تھی، اور اس کی سزا کا وقت اب آ گیا ہے۔ تمہارا میرا تعلق اتنا ہی تھا، اور آج تم سے ہر تعلق، ہر رشتہ ختم، تم جا سکتے ہو یہاں سے اب۔ میں حیرت سے اس جن کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنا کام ہوتے ہی آنکھیں ماتھے پر سجا لی تھی۔ کیا جن بھی ہم انسانوں کی طرح شفاق اور خود غرض ہوتے ہیں؟ وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اور میں شکستہ قدموں سے اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پھولوں سے بھرا ہوا ایک باغیچہ تھا، ہر سو رنگا رنگ پھول مہک رہے تھے، ان کی محصور کن خوشبو سے باغیچہ معطر تھا۔ باغیچے کے وسط میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ سعدیہ نے اپنا سر یاقوت کی گود میں رکھا ہوا تھا، دونوں کے لبوں پر سرشار مسکراہٹ تھی۔ سعدیہ کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جو غالباً یاقوت نے اسے دیا تھا۔ دھیمی دھیمی ہوا ان دونوں کے بالوں اور لباس کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی۔
اور یاقوت سادیہ کو کوئی گیت سنا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تھی۔ اوہ، اب مجھے نیند میں بھی عذاب سہنا پڑا۔ اچانک میرے سامنے دھواں پھیلا تھا۔ اس دھوئیں سے روشنی نکلی۔ وہ زخمی تھی۔ اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا جو اس کے لباس کو رنگین کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کس نے تمہیں زخمی کیا ہے؟ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اسی ظالم نے جس سے میں نے بے حد محبت کی، اسی نے میرا یہ حال کیا ہے۔ وہ اس آدم زادی کے پیار میں بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ حمین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آج کی رات میں تم سے تمہارا انتخاب جاننے کے لیے آؤں گی، مگر اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یاقوت نے مجھے زخم دیے ہیں اور اب میری ساری طاقتیں بھی مجھ سے چھن گئی ہیں۔ کچھ لمحات میں مر جاؤں گی حمین، میں مر جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس پر بے تحاشا ترس آ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آیا، لیکن تب تک اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے تھے اور پھر وہ بے جان ہو کر گر گئی۔ وہ مر چکی تھی اور کچھ لمحوں میں وہ وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو چکی تھی۔ اسے اس کے درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی مل گئی تھی، اور یہ رہائی دلانے والا بھی اس کا اپنا تھا۔ یاقوت، یاقوت کہاں ہو تم؟ فوراً میرے پاس آؤ۔ اتنا سب کچھ دے کر میرے اعصاب شل ہو گئے تھے اور میں نے چلا چلا کر یاقوت کو بلایا تھا۔ وہ میرے سامنے تھا، بہت بدل گیا تھا۔ اس کی معصومیت نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم پھر مجھے یہاں کیوں بلا رہے ہو؟ وہ ناگوار خاطر لگ رہا تھا۔ تم نے روشنی کو اتنی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیوں دی یاقوت؟ وہ پیار کرتی تھی تم سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں دکھ درد اتر آیا تھا۔ یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے، تم دخل مت دو۔ میں روشنی کے ساتھ کچھ بھی کروں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، In life, two things define you: your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything. اور اس جملے کا مطلب آج میں حقیقی معنوں میں سمجھ گیا تھا۔ وہ ایک جن تھا اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے صبر کے میرے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا۔ جس درد سے میں اور روشنی گزرے ہیں، خدا کرے تم بھی اسی درد سے گزرو۔ بے اختیار میرے دل سے بد دعا نکلی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بد دعا میرے لیے کیا عذاب لانے والی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ایک ڈریم گرل کے خوابوں کو پورا کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ کسی کو تو اس کی محبت ملے نا۔ یہ میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن زندگی میں آگے تو بڑھنا تھا، اور ایک نئی صبح تھی، نئے فیصلے کرنے کی صبح۔ میں امی کے کہنے پر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، مگر ناشتہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ حمین، میں نے تم سے بات کرنی ہے، امی میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی امی کہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ رفت سے تمہارے رشتے کی بات کروں۔ تم حفصہ سے مل چکی ہو نا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں نے خالی خالی نظروں سے امی کو دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، اور اس کے بعد مجھے کوئی احساس نہ رہا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر شے ایک دم سلو موشن میں چلی گئی تھی۔ خیر، میں نے جیسے تیسے کر کے وہ دن شام تک گزارا، اور شام کو میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے سامنے یاقوت آ گیا تھا، مگر یہ کیا، وہ تو اداسیوں اور غموں کی زندہ تصویر بن کر آیا تھا۔ کل تو وہ بے حد خوش تھا، اور آج؟ حمین، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے روشنی پر بھی بہت ظلم کیا ہے۔ میں پیار میں اندھا ہو گیا تھا اور مجھے میرے کی سزا مل چکی ہے۔ آج صبح سادیہ کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا، اس مرتبہ وہ سچ میں مر گئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جن رونے لگا اور میں سکتے میں کھڑا اسے روتا دیکھتا رہا۔ مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ نہیں۔ تم چاہو تو میری سانسوں کی تلاشی لے لو۔ اتنے برس گزر گئے۔ یاقوت اپنی دنیا میں لوٹ کر چلا گیا تھا، اور اب شاید پہلے کی طرح بے چین، کیونکہ مقتول کوئی بھی ہو، قتل جیسے بھی ہو، قاتل سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یہی قدرت کا انصاف ہوتا ہے، اور یاقوت قاتل تھا روشنی کا۔ میں نے بھی اس ڈریم گرل کے خوابوں کو سہارا دے دیا تھا، مگر میرا دل، میری روح صرف سادیہ کی تھی۔ یہ بات حفصہ بھی جانتی تھی، اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اکثر سادیہ کی قبر پر جاتا ہوں اور اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ وہ محبت جس میں صرف محبوب کو پانے کی تمنا ہو، ایک بیماری کی طرح ہوتی ہے جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ جب انسان کا دل بیمار ہو جائے تو باقی بدن بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ایسی محبت سے بچنا چاہیے۔